یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے بیکاز آئی آلریڈی مینشن ٹو یو کہ جو ٹیک کی جو سائڈ ہے وہ اس اے ہیوج اپ سائڈ فار پاکستان انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں جو ٹیکنالوجی والا ہے یا سافٹ ویئر ایکسپورٹس ہے, اگر آپ دیکھیں تو ہسٹری از ناٹ اے پروڈکٹر آف دا فیوچر. کیونکہ یہ پچھلے 2-3 سال میں یہ آیا ہے, اور آئی گیو لاٹ آف کریڈٹ ٹو ڈاکٹر عمر سیف ان دا کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن ایز ویل, کیونکہ وہ بھی ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن کی طرف گئے ان پرووائڈنگ دا انیبلنگ انوائرمنٹ فار دا فری لانسرز. تو انشاءاللہ اس سال رفلی 3.2 بلین کی ایکسپورٹ ہوگی جو ہماری سافٹ ویئر ریلیٹڈ ٹیک سپورٹ. اب ہمیں کس نے روکا ہے کہ ہم اس کو 4-4.5 بلین اگلے سال نہ لے کے جائیں؟ وہ یہ سارے ہمارے کنٹرول میں ہیں کہ ہم نے فار ایگزامپل اگر وہ جس طرح اسٹیٹ بینک نے جو ان کا ریٹینشن پرسنٹیج تھا وہ 30 سے 50% کر دیا, رائٹ, اس سے فلوز آنے شروع ہو گئے. ان کو ڈیبٹ کارڈ چاہیے, وہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہے. ان کو اور فیسلٹیز چاہیے, وہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہے. تو وی ول ورک, منسٹری آف فائنانس ول ورک ویری کلوزلی ود شاہزہ خواجہ اینڈ ہر ٹیم ٹو پرووائڈ فل سپورٹ. اور یہی میں نے بات کہی ہے کہ دیکھیے یہ جو ہول آف دا گورنمنٹ کو ہم نے اس ایڈمنسٹریشن نے آپریشنلائز کرنا ہے. اگر ہم صرف اپنی منسٹریز میں بیٹھے رہے اینڈ وی ڈو ناٹ آپریشنلائز کہ جس منسٹری میں ضرورت ہے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں, تو آئی تھنک دیٹس گوئنگ ٹو بی ویری کریٹیکل کمپوننٹ. دوسرا آپ نے بات کی ایس ایم ای فائنینس کی, وہ ابھی میری 11:30 بجے گورنر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے along with the bank CEOs. تو اس میں یہ انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی کہ اس کو, کیونکہ دیکھیں میں آپ کو کہوں گا کہ 3 سیکٹر جو ہیں ان کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے, ان کی فائنینسنگ بڑھانی ہے. ایس ایم ای ہے, ایگریکلچر ہے اور ٹیک ہے. تو یہاں یہ جو سیکٹرز ہیں ان کو ہم نے فائنینسنگ کے تھرو بھی سپورٹ کرنا ہے. تو میری درخواست ہوگی سارے بینک سی ایوز کو کہ وہ اس کو ضرور دیکھیں اور انشاءاللہ اس کو آپریشنلائز کریں گے. ایف ڈی آئی اور ریمیٹنس کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی اس میں تو دیکھیں آلریڈی لاٹ ان دا ورکس, لاٹ ان دا ورکس آلریڈی. اس پہ بہت انیشیٹو آلریڈی ہیں. جو اسٹیٹ بینک اس کو آٹومیٹ کرنے جا رہا ہے وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ود دا سعودی اتھارٹیز ایٹسیٹرا. اگین جتنا ہم ڈیجیٹلائزیشن ہم کیوں کرتے ہیں, رائٹ, وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ٹرانسپیرنسی لائیں. یہ جو انہوں نے ابھی بات کی تھی ہیومن انٹرونشن کم کریں, ہیومن انٹرونشن کم ہوگی تو کرپشن ختم ہوگی, اس میں ٹرانسپیرنسی آئے گی. اور تیسری چیز جو ہم بھول جاتے ہیں از دا کلائنٹ ایکسپیرینس. میں بار بار اس پہ آتا ہوں, رائٹ, کہ اگر کسی کو گھر بیٹھے اس کو جنہوں نے ابھی یہ آن لائن اکاؤنٹ اوپننگ کی بات کی ایٹسیٹرا, دیٹس واٹ اٹ از براٹ ان. بٹ جی آئی تھنک ایگریمنٹ کے بعد جو ہم نے کیا ہے کامیاب پروگرام, اس کے بعد ہم اگلا پروگرام جو ہے کیا ایجپٹ والا ہمیں مل سکتا ہے, اتنا سائز ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں اٹ ول بی, میں صرف آپ کو ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں میں اماؤنٹ کی ابھی بات نہیں کر سکتا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ابھی وہ بات ہوئی نہیں ہے. چونکہ وہ بات ہوئی نہیں ہے میں آپ کے سامنے آ کے ایک کوئی فگر دے دوں وہ مناسب. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں کم از کم 3 سال کا پروگرام چاہیے تاکہ ہم ایئر 1 میں جو ہم نے کام شروع کر دیا ہے, یہ نہیں کرنے جا رہے ہیں, شروع کر دیا ہے, دیٹ از دا امپورٹنٹ پارٹ, رائٹ. ہم نے کوئی ویٹ نہیں کر رہے کسی چیز کا, نہ ہی وہ آئی ایم ایف کی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں جی کنڈیشنز آئیں گی اور فلاں. یہ ملک کے لیے ٹھیک چیزیں ہیں نا, تو کیوں رکیں ہم. تو اس کو آلریڈی ہم نے اس کو ایگزیکیوشن میں ہم لے گئے ہیں. تو لیکن اس کا جو سائز آف دا پروگرام ہے وہ اٹس ٹو پریمیچور ٹو ٹاک اباؤٹ. جب بجٹ آئے گا میرے بھائی میں پھر ضرور بات کروں گا. ان کے ساتھ وی آر ان ٹچ, ان کانسٹنٹ ٹچ. لیول پلینگ فیلڈ کے لیے سارے ایسٹ کلاس کے اندر اس پہ کیا کریں؟ نہیں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کنسیپچولی بالکل درست بات ہے, کیونکہ اگر آپ جو سیکٹرز آلریڈی ٹیکسڈ ہیں, جو پورے ڈاکیومنٹڈ ہیں, اگر ہم انہی پہ فردر بوجھ ڈالتے جائیں, ڈال سکتے ہیں, بالکل ڈال سکتے ہیں. 1 سال اور نکال لیں گے, پرابلی 1 سال اور نکال لیں گے, 2 سال اور نکال لیں گے, ہو سکتا ہے 2 سال اور نکال لیں. لیکن یہ سپر ٹیکسز اور ونڈ فال ٹیکسز اور یہ سارا سلسلہ کب تک ہم رکھیں گے, یہ کب تک ہمارا چلے گا, یہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو اٹ ہیلپس ٹو میک دا میتھ ورک. لیکن یہ اگر ہم نے یہ جو کہہ رہے تھے جی کہ یہ آخری پروگرام ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ آخری پروگرام تبھی ہوگا اگر ہم یہ اسٹرکچرل ایشوز کو فکس کریں گے. اور اسی لیے میں نے وہاں کہا کہ یہ جو ہم نے ایشوز فکس کرنے ہیں یہ ہم بیٹھ کے بہت زیادہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اور پالیسی ڈیبیٹس کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں, سالوں سال سے نہیں دہائیوں سے معلوم ہے. دیکھیے اس سے پہلی بات یہ تھی میرے بھائی کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آنی چاہیے, رائٹ.
اور اس میں میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہے اس کو پرماننس میں لانے کے لیے. اس میں آپ کو ایڈمنسٹریٹو ایکشن چاہیے ہوں گے, اور اس کی میں اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ میں پچھلی کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہا ہوں. یہی ساری باتیں ہوتی تھیں نا کہ جی یہ ایکسچینج ریٹ جو ہے 300 پہ چلا جائے گا, 325 پہ چلا جائے گا, 350 پہ چلا جائے گا. وہ جب کریک ڈاؤن آیا, ہنڈی حوالہ پہ آیا, اسمگلنگ پہ آیا, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ آیا, رائٹ, تو وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایکشن تھا جس نے اس کو مستحکم کیا. لیکن اب اس کے اسٹیبلٹی آپ نے گوئنگ فارورڈ کیسے لانی ہے, اس میں اسٹیٹ بینک کا بڑا کلیدی کردار کہ انہوں نے جو ریفارم لے کر آئے, اور وہ ریفارم یہ تھی کہ جو ایکسچینج کمپنیز ہیں ان کا کیپٹل بڑھایا, جو ایکسچینج کمپنیز ملک کا نقصان کر رہی تھیں اینڈ دے ور ناٹ فالوئنگ دا رائٹ پریکٹسز, ان کو بند کیا. جو بینکس تھے جن کے پاس آلریڈی ایکسچینج کمپنیز تھی ان کو کہا کہ جا کے اور بوتھ کھولو اپنی برانچز میں, اور 8 اور بینکوں کو کہا کہ آپ ایکسچینج کمپنیز کھولیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ از ناؤ موونگ ٹورڈز مور ریگولیٹڈ انوائرمنٹ جہاں اسپیکولیٹیو ایلیمنٹ کبھی جائے گا نہیں لیکن میٹیگیٹ ہو جائے گا. میں ایز بینک پریزیڈنٹ میری پرانی نوکری میں جب مجھے کبھی میں باہر کے دورے میں جانا تھا تو ناؤ آئی یوز ٹو گو ٹو دا ایکسچینج کمپنی, بایو میٹرک کر کے, کیمرے میں دیکھ کے, سائن کر کے پھر میں اٹھاتا تھا, رائٹ. تو یہ دیکھیں یہ اس طرح ہم نے اس اکانومی کو لے کے جانا ہے. جو ایڈمنسٹریٹو چیزیں ان کو کریں بیکاز دیز آر شارٹ ونس, اور پھر جو اسٹرکچرل جو ایجنڈا ہے اس کو آگے لے کر چلیں. تو دیکھیں سیٹسفائیڈ تو یہ ہے کہ اسٹیبلٹی آئی ہے, بٹ اس کو ہم نے الٹیمیٹلی تو گروتھ کی طرف لے کے جانا ہے. میں اس پہ ابھی کامنٹ نہیں کر سکتا. اس پہ دس از الٹیمیٹلی پرائم منسٹر, کیبنٹ, پارلیمنٹ اس ڈیسیجن, لیکن میرے ٹیبل پہ اس وقت ایسی کوئی بات نہیں. ڈالر کا ریٹ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مارکیٹ ریٹ ایکچوئل مارکیٹ ریٹ ہے یا ڈالر ابھی بھی مارکیٹ سے اپ ہے جس طرح؟ دیکھیں دو چیزوں پہ ہمیں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. the policy rate and the exchange rate are the purview of the State Bank of Pakistan. Having said that, میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج سے 3 ہفتے پہلے تک جب میں دوسری نوکری میں تھا, my own understanding from our own treasury was that it was very close to the real rate, or to me that is the benchmark. باقی میری خواہشیں ہو سکتی ہیں پر ہزاروں خواہشیں ایسی جس پہ دم نکلے. ابھی اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے. انفلیشن ریٹ 23% پر ہے, ابھی بھی بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, پیٹرول کی قیمت بھی بڑھنے کی خبریں آ رہی ہیں, سر کیسے کرٹیل کریں گے؟ نہیں دیکھیں یہ انفلیشن کا بیس ریٹ اب آنا شروع ہو جائے گا. صرف فوڈ انفلیشن منتھ آن منتھ تھوڑی سی بڑھی ہے, اس کی وجہ یہ رمضان کا انفارچونیٹ ایفیکٹ ہوتا ہے. لیکن مائی اون سینس از کہ یہ انفلیشن ریٹ جو ہے یہ انشاءاللہ بتدریج کم ہوگا ڈیورنگ دا کورس آف دس ایئر بیس ریٹ کی وجہ سے, اینڈ وی آر ہوپنگ کہ the policy rate will follow. اچھا سر, کچھ عرصے پہلے اسٹیٹ بینک کے FBI's data was the agreement signed with Karan Das Pakistan. Why were they chosen specifically, and can we have a timeline on how that process will unfold? دیکھیں میں نے ابھی ذکر کر دیا ہے کرن داس کو اس لیے کیا کہ کرن داس has had a very very good experience, or let's put this way, the government of Pakistan has had a very good experience in terms of implementation. کیونکہ اسٹیٹ بینک میں یہ جو راست سارا رول آؤٹ ہوا ہے وہ کرن داس اور اس گروپ کی ہیلپ سے ہوا ہے. سو دے ہیو پروون ٹریک ریکارڈ. دوسرا میں بات کر چکا ہوں کہ 8 تاریخ تک انشاءاللہ RFP ہوگا, اور انشاءاللہ بائی اینڈ آف اپریل ول اپوائنٹ دیٹ کنسلٹنٹ. اور اس میں بھی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جو چیز اگر مانیٹر نہیں ہوتی اور رپورٹ نہیں ہوتی تو پھر یہ صرف باتیں رہ جاتی ہیں. تو امپلیمنٹیشن کمیٹی جو ہے وہ میں چیئر کر رہا ہوں, جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس ساری چیز پہ وہ پرائم منسٹر خود چیئر کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ دونوں ہمارا جو ہے وہ فوکس بڑا کلیئر ہے کہ وی ہیو ٹو ڈو دس فار دا سمپل ریزن کہ جہاں بھی ہیومن انٹرونشن رہ گئی تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک آؤٹ. سر گورنر اسٹیٹ بینک نے کوئی سال پہلے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا, مانیٹری پالیسی کی اناؤنسمنٹ کے موقع پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو اس زمانے میں 1.5 سال پہلے جو کرنسی کی بہت ہی ایک اب نارمل فلکچویشن آئی تھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے اپنی انکوائری میں جو ٹاپ کے بڑے بینکس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور ان پہ جرمانے بھی لگائیں گے. اسٹیٹ بینک کے گورنر سے کافی بار یہ پوچھا گیا کہ وہ آپ رپورٹ اپنی جاری کب کریں گے, لیکن وہ بعد میں اس بات سے مکر گئے. تو کیا اب آپ وہ کریں گے رپورٹ جاری؟
मैं फिर अभी मैंने जिक्र किया है, ये पर्व्यू है स्टेट बैंक का। जहाँ स्टेट बैंक है, देयर आर ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन, ये आप दोबारा गवर्नर साहब से ही बात कीजिएगा। अच्छा जी, मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आप कि हम कंजम्पशन रेट से जो हमने प्रोडक्टिविटी पे जाना है वो कैसे, वो प्लान क्या है, ज़रा सा उससे बता। देखिए जी, एक्सपोर्ट साइड पे क्योंकि मैंने अभी जो बात की है, कंजम्पशन साइड करना है या आप कहें कि इम्पोर्ट लेड सब्सिडी सपोर्टेड बिजनेस, अगेन ये कोई ऑटोमेटिक स्विच नहीं है। लेकिन अगर हम क्योंकि इशू क्या होता है, इशू यही होता है ना कि आप सब कहते हैं जी ग्रोथ आप ग्रोथ की तरफ जाएं और ग्रोथ प्रो बजट दें। वो हम कुछ सालों पहले देख चुके हैं। प्रो ग्रोथ बजट मीन्स कि यू रन आउट ऑफ डॉलर्स बिकॉज यू आर इम्पोर्ट लेड, and the moment you run out of dollars you have to go back to the same institution asking for another agreement, so that is not sustainable। तो हमने एक्सपोर्ट का जो है उसकी तरफ इसको जाना है। और ऑलरेडी देखें, ये कमेटीज़ एंड मोर कमेटीज़, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं गवर्नमेंट में, उनको हमने मोबिलाइज़ करना है और उनको हमने फ़ाल बनाना है। और उसमें जैसे इसका कि जो इंडस्ट्री ने करना है, उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। जो गवर्नमेंट का काम है, पॉलिसी फ्रेमवर्क, पॉलिसी कंटिन्यूटी, कंपेटिटिव एनर्जी, जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि उस पर हमने काम करना है इंडस्ट्री के साथ बैठ के, ये हमारा होगा। और देखें, ये जो एक्सपोर्ट है इसमें टेक्सटाइल्स एक ऑब्वियसली बड़ा है, उन्होंने बड़ा काम किया है वैल्यू एडिशन पे, और वो इंशाल्लाह वो उसको आगे लेके जाएंगे। लेकिन एग्रीकल्चर एंड टेक, ये आपके लीवर्स हैं। आपकी एक बम्पर राइस क्रॉप हो गई, उससे आपने ना सिर्फ मुल्क मुस्तफ़ीद हुआ, उससे जो फॉरेन एक्सचेंज आपने कमाई है इज़ एक्चुअली वेरी सिग्निफिकेंट। वीट जो है, अगर वीट की आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें, वो एवरेज उसकी 36 मॉन्ड पर एकड़ से वो एवरेज चली जाए 40 मॉन्ड पर एकड़, तो आप सेल्फ सफिशेंट हो जाते हैं। अगर 40 से आपकी एवरेज ऊपर चली जाए तो यू कैन एक्सपोर्ट इट। अब मुझे आप ये बताएं, मैं इसलिए बार बार आता हूँ, इसका कोई IMF के साथ कोई ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी जो यील्ड बढ़ानी है वो सब लीवर्स हमारे पास हैं। तो वी हैव टू गो इनटू द नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स इंशाल्लाह एज वी गो फॉरवर्ड। सर आप आए और स्टॉक मार्केट जो है हाई पे हाई कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? दो बात नहीं, ये सब इनकी मेहनत है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है, और अल्लाह करे इसी तरह रहे, बिकॉज दे सी, क्योंकि देखिए मैं अभी भी आप यहाँ सब भाई और बहन यहाँ मौजूद हैं, एक्शंस हैव टू स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उस चीज़ को ट्रैक करें, ये पर्सनालिटीज़ पे ना जाएं, कमेटीज़ पे ना जाएं। आप ये देखें कि जो हुकूमत को काम करना चाहिए उन्होंने उस पर एक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो देन दिस विल ऑल गेट रिवर्स्ड। तो हमारी पूरी इसमें कोशिश है कि इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन। कैपिटल गेन टैक्स भी तो कम होना चाहिए ना। ऑल द बेस्ट जनाबे वाली, इनके साथ हम बैठ कर वो काम करेंगे। यार आपने इनको कुछ मतलब इनको सारी खिलाएं यार आज आप।